جزاک اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں کافی دیر سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں حضی وقار مقرر کی طرف اٹھ رہی ہیں، جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور اور کہکشاں کا ظہور ہے، جن کی آنکھوں میں ادب کا سرور ہے، اور جن کی زبان میں جوش روانی اور انداز بیاں جیسے ابلتا ہوا آبشار ہو۔ اور یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اسیر نیند ہو چکے ہیں، لہذا آپ حضرات کی خنودگی کو ختم کرنے کے لیے اور بے بدل مقرر کو دعوت تقریر دے رہا ہوں، جن کے انداز میں بجلی کی چمک، بادل کی گرج، دریا کی روانی، موجوں کی طغیانی موجزن ہے، جن سے میری مراد فخر کرناٹک، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، خطیب بے بات، مقرر شیریں و شعلہ بیاں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہد احمد برکاتہم ہے۔ حضرت کے بیان سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال کر کے حضرت کا بیان سنیں۔ نعرہ تکبیر! نئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب، حضرت سے میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، حضرت والا ہم سب کو اپنے نصائح سے نوازیں۔ بات نہ کریں اور پورے مکمل بیان میں قانون چائے کچھ بھی تقسیم نہ کریں، بغیر حضرت کے بیان کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں جو ہنگامہ ہو رہا ہے، فلسطین میں راشن باٹے سکا دکھ رہا ہے۔ بند کرو، وہ بند کرو بھائی، وہ بند کرو۔ گزارش ہے منتظمین نوجوانوں سے کہ وہ بھی جلسے میں شریک ہو جائیں۔ جلسہ گاہ کے والے سے صدا قائم ہے، گزارش ہے جلدی اپنا مقام کریں، اور جو مسلمان کھڑا ہے چیر آئے ہیں ان کو بٹھائیں، حضرت کا بیان بغور اور سماعت کے اس طرح سے نظام کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وقال عز وجل
يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے شہر محصور کی جان، عام، عزت، آبرو، شان اور آپ کے جلسے کی صدارت جس شخصیت کے ذمے، ویسی شخصیت کا بے مثال، لاجواب، مفصل، مدلل خطاب ہو چکا ہے۔ اور ایک انسانی طبیعت ہے، پیٹ بھر کر اگر کوئی آدمی بریانی کھا لیتا ہے، فوراً اس کے سامنے دال اور چاول رکھ دے تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ چونکہ آپ کے جلسے کا ایک حصہ میں بھی ہوں، نام لے لیا گیا، کچھ باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں۔ عرف میں آج جمعہ ہے، میسور میں بھی جمعہ چنا، ارے بولو بھائی جمعہ چنا۔ عرف میں بولے تو ہماری بول چال میں ہمیں رات کو 3 بجے سوئے تو 3 بجے تک بھی جمعہ، 4 بجے سوئے تو 4 بجے تک بھی جمعہ۔ قانوناً و شرعاً جمعے کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن عرف میں آج جمعہ ہے۔ پہلے ہی سے آپ لوگ بیان جمعے کے موقع پر سنے ہیں اور اب بھی بے مثال خطاب سماعت کیے ہیں۔ اب اس وقت میں بیٹھا ہوں، میں تو سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں بھی تھکا ہوں، لمبا بیان نہیں ہوگا، صرف 3-4 گھنٹے بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ذمہ داروں نے ایک اہم عنوان آج اس کے حوالے کیا، جس کا تعلق
ایک انسان کے تمام شعبوں سے ہے اس وقت، لیکن خاص طور پر نوجوانوں سے، تو سب سے پہلے نوجوانوں کے نام میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں صدر جلسہ کی اجازت سے۔ میں کیا بولوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو عنوان مجھے دیے ہیں اس عنوان کا تعلق انسان کے ہر شعبے سے ہے، چاہے وہ بچہ ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت، امیر ہو کہ غریب، شہر کا ہو کہ قریے کا، سب تقریباً اس میں مبتلا ہے، لیکن زیادہ نوجوان ہیں۔ تو آج میں اپنی گفتگو کو خاص طور پر نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے نوجوانوں کے نام کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو نوجوان ہیں وہ غور سے سنیں، اور آپ کا غور سے سننا جوانی کا ثبوت ہے۔ اب بوڑھے بھی غور سے سنیں گے۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ اشعار سنو سمجھو۔ پہلے زمانے میں صرف اشعار پڑھنے کی ذمہ داری تھی، اب اشعار بھی پڑھنا ہمیں، سمجھانا بھی ہمیں۔ مطلب کیا کہتا ہوں، موز بھی دینا ہمیں، چھلکو بھی دینا ہمیں۔ نہیں حضرت، اردو سے تعلق نہیں ہے ہمارا، خالی بمڑے مار رہی، اردو کو بچاؤ، اردو کو بچاؤ، اردو کو بچاؤ۔ بمڑیاں مارنے والوں میں سے اکثر وہ ہیں جن کے بچے ہائی فائی انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اردو سے تعلق ہو تو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، بولو کہتی بھی ماشاء اللہ کی الحمدللہ کے لیے تو انا للہ بولو رہے بابا۔ ان کو جگاتے جگاتے ہمیں سو جائیں گے دکھتا۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، افسوس شرم ساری دنیا کو سبق دینے والی قوم مسلمان ہے، آج مسلمانوں کو خود بٹھا کر سمجھانا پڑ رہا ہے۔ ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ صدر جلسہ اور اس حدیث کے حوالے کرو، پوری توجہ سے سنو۔ جلسوں کو بیکار مت کرو، ختم نہیں، اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ عاجز کہتا ہے، ہم کتنی طرف سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ آپ نہیں اللہ جانتا ہے۔ اور ڈائریکٹ منصور کے مسلمانوں، بالواسطہ عاجز
تک جائے جائے۔ اگر اس وقت کے حضرات علماء کا آپ ساتھ دے دیں، ایک نہیں 20 علماء کرام اسٹیج میں تشریف فرما ہے، جن کا تعلق امامت سے، کتابت سے، درس سے، تدریس سے، مدارس سے، خانقاہوں سے ہے، ان کے بیچ میں بیٹھ کر یہ عاجز کہتا ہے کہ اس دور میں میسور کے مسلمانوں، کرناٹک کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، عالم کے مسلمانوں، اگر تم علماء کا ساتھ دو گے، انشاءاللہ تعالی جس زمانے کی بشارت صحابہ کے بیچ میں میرے نبی نے دی ہے، خدا کی قسم وہ بشارت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ کیا بھی ہو جان دو، دور ہمارا لاکھ ظلم ہو جائے، دور ہمارا لاکھ امتحانات ہو جائے، نتیجے ہمارے عارضی طور پر حکومت ان کے پاس ہے، انشاءاللہ تعالی آئے گی ہمارے پاس۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، وقت تمہارا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، وقت تمہارا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ چیلنج نہیں، مولانا فیاض صاحب کا چیلنج نہیں، صدر جلسہ کا چیلنج نہیں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کا دعویٰ نہیں، حضرات علماء کرام کا یہ دعویٰ نہیں، رب تعالیٰ کی قسم جو ہوا ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا وہ میرے نبی کا پیغام ہے، اور سب غلط ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا پیغام غلط نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، ابھی اشعار کے دائرے میں گھرا ہوں میں جذبات دکھا کر تاریخ لے کر خدا کی قسم جانے نہیں آیا، کھانے نہیں آیا، لینے نہیں آیا، گھومنے نہیں آیا۔ مولانا سے ایک کام ہو رہا ہے، خدا سلامت رکھے، مولانا سے کام ہو رہا ہے، خدا دائی میں قائم رکھے، مولانا فیاض صاحب سے کام ہو رہا ہے، خدا سلامت رکھے، اللہ اس عابد سے بھی یہ کام لے رہا ہے، وہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں میں، میرا ساتھ دو، یہ میری فائرنگ نہیں، یہ میری وارننگ نہیں، یہ میرے جذبات نہیں، یہ میرا جوش نہیں، رب تعالیٰ کی قسم پیغمبر کا پیغام اور حقیقت ہے، آنے والا دور ہمارا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ غلامان محمد کو بدلنا پڑے گا، چاہے امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے چینا ہو، یا دنیا کے تمام ممالک ہو، اپنی طاقتوں پر اگر ان کو ناز ہے، ہم غلامان محمد کو خدا کی قدرت پر بھروسہ ہے، نبی کے واسطے پر بھروسہ ہے، نبی کے وسیلے پر بھروسہ ہے، نبی کی نسبت پر بھروسہ ہے، ہوگا وہی جو میرے نبی نے فرمایا، ہوگا وہی جو میرے نبی نے فرمایا، لیکن انتظار کرنا پڑے گا، وہ دن، وہ اوقات، وہ لمحات، وہ اچھے دن دیکھنے سے پہلے میسور، کرناٹک، ہندوستان، سارے عالم کے مسلمانوں کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ نے قانون بنایا
اللہ نے اصول بنایا، کیا قانون بنایا، کیا اصول بنایا، الفاظ اور ترجمہ میرا ہوگا، لیکن صاف صاف بات قرآن کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حالتوں کو بدلنے کے لیے ایک اصول بنایا، وہ اصول ضروری نہیں ہے لیکن اللہ نے بنا دیا تو بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، سنے ہوں گے آیت کو، ترجمہ سنے ہوں گے، بار بار سننے سے بات دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالداروں کان کھول کر سنو، مساجد کے ذمہ داروں کان کھول کر سنو، مدرسوں کے ذمہ داروں کان کھول کر سنو، حلقوں کے ذمہ داروں کان کھول کر سنو۔ امیر غریبی کا رشتہ اٹھا کر رکھو، اسلام سے اگر تعلق ہے قرآن پاک کی اس آیت اور ترجمے کو سنو۔ اللہ نے بغیر کسی تمیز کے فرمایا، اللہ نے یہاں غریبوں سے خطاب نہیں کیا، اللہ نے یہاں امیروں سے خطاب نہیں کیا، اللہ نے یہاں علماء سے خطاب نہیں کیا، اللہ نے یہاں جہلاء سے خطاب نہیں کیا، اللہ نے یہاں صرف میسور کے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، سارے عالم کے مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں تمہاری حالتوں کو بدلوں گا۔ ساری کائنات میرے قبضے قدرت میں ہے، زمین میرے قبضے قدرت میں ہے، آسمان میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کون کہتا ہے آدھار کی مودی کے ہاتھ میں ہے؟ ہم محمد کے غلام ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہر طاقت اللہ کے پاس ہے۔ تم بدل جاؤ، میں بدل جاؤں، بٹن جو بھی دبائیں گے نتیجہ ہمارا نکلے گا۔ جاگو، علماء کا ساتھ دو، وقت بہت کم ہے، سمجھ رہی کی سن رہی کی سوری، لئیتا ایسا مار رہی اندازے سے گاڑی چلا رہی ہمیں۔ کیا حضرت فیاض صاحب دامت برکاتہم چھوٹی ماروتی 800 ہائی وے میں لے کو گئے، سامنے سے زبردست بڑی گاڑی آتی، انہیں ہائی بیم ڈالنے کو آیا تو ماروتی 800 کا ڈرائیور اندازے سے پاس ہوتا نہیں، ویسا پاس ہو نہیں۔ دیکھو لڑکا کیسے مارنی، ایسا گھوڑا دکھنو رشتہ بھی آ سکتا۔ کیا بولا نا، کیا بولا نا، معلوم نہیں، ذرے سرا دکھ رہی، ذرے ٹوپیاں دکھ رہی، آوازاں آ رہی، بس سمجھ رہا ہوں، بھروسہ کر رہا ہوں، سن رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہنستے ہنساتے درد تمہارے دل میں داخل کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے خیالات و جذبات، صدر جلسہ کے خیالات و جذبات جو قرآن کی ترجمانی اور حدیث کی بیانی ہے اس کا ساتھ دے دو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیاروں، جو ہوگا وہی ہوگا جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمارا ساتھ دو، مطلب حضرات علماء کرام کا ساتھ دو۔ دنیا کی یہ واحد جماعت ہے جو اپنی قوم کو سونے نہیں دیتی۔ دنیا کی ابھی عنوان شروع کرے نہیں با میرے کون بھی سامنے بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی بیٹھ جاؤ، میں نے باڈی اڈم کی ضرورت نہیں بابا، کرامن کاتبین ہی ہوں گے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت تمہیں اتنا سخت بولتے ہو نا، اکیلے سفر کرتے ہیں کیا حضرت؟ تمہیں گھگو پوچھ رہا، میں بولا میرا تو میرا کسی کا سفر بھی اکیلے نہیں ہوتا، اس لیے کہ بندہ جہاں ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تکمیل ایمان اس وقت ہوتا ہے بندے کا تصور یہ ہو جائے میں کہیں بھی اکیلے نہیں،
میں جہاں ہوں میرا رب وہاں ہے. اور یہ سبق میرے آقا نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو پڑھایا. یہ سبق میرے آقا سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے سب سے پہلے یہ سبق حضرت ابو بکر کو پڑھایا. غار ثور میں جب حضرت ابو بکر دشمنوں کی وجہ سے خود خدشہ پیش کر رہے تھے تو تب آقا نے ابو بکر کو تسلی دی کہ ابو بکر یہ نہ سمجھو کہ تم اور میں دونوں ہیں بلکہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بنا نہیں کر سکتی. ایمان بھی ہو یقین بھی ہو. حضرت تمہیں اکیلے سفر کرتی ہیں کیا حضرت؟ نہیں با اللہ رہتا صاحب نکو حضرت، ذرا یہ دو باڑی لوٹاں کو رکھو، اب ان کو پالنا سکون. ابھی بھی ہمیں مدرسے مسجد کے خادمہ ہمنا جو مل رہا ہے اس سے ہمیں پل گئے تو کرامت. کیا حضرت؟ اس سے ہمنا جو مل رہا ہے اس سے ہمیں ہمارے بیوی بچے پل گئے تو یہ ہماری کرامت ہے. باڑی لوٹوں کو رکھو، ان کو دے تو ہمیں کیا دی سکتے ہیں میرے پیاروں. ساتھ بات ہے سنو. ہمارے ابا صحیح بولتے تھے حضرت، مسلمانوں کو دو کام اب تک کرنا نہیں آیا کرتے، ایک شادیاں ایک جلسے. شادیاں شریعت کے خلاف، جلسے انتظامات کے خلاف. اصل عنوان کی طرف آنا ہے نا، اس سے پہلے مقدمہ باندھ رہا ہوں صرف تمہیں جگانے کے لیے کہ دنیا میں واحد قوم نہیں، الفاظ کو نوٹ کرو، دنیا میں واحد جماعت. قوم کے اندر جو افراد خاص ہوتے ہیں ان کو جماعت کہتے ہیں. دنیا کی واحد قوم نہیں، دنیا کی واحد جماعت. حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی قوم نہیں، دنیا کے اندر یہ واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے، جو اپنی قوم کو سونے نہیں دیتی.